اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے ایک انتہائی خوبصورت پودا دیکھا۔ وہ پودا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پھول کو توڑ لوں۔ میں نے جیسے ہی پھول کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے رہنما ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اسے ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے۔ اس کے پھول دیکھنے میں تو خوشنما ہے، لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اسے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں، اسی طرح اسے چھونے سے بھی جسم میں زہر کی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آپ نے مجھے تو بتا دیا، جس کی وجہ سے میں تو بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اسے ہاتھ لگائے تو وہ تو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات کہی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے، اسی کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھا دیا جو اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہمارے گناہوں کی اور توبہ کی ہے۔ جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ و استغفار کا تریاق استعمال کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان عالم دین کی ایک عیسائی پادری سے نوک جھوک ہو رہی تھی۔ موضوع گفتگو مذہب تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑے شگفتہ اور مہذب انداز کی چوٹیں کر رہے تھے۔ عیسائی پادری نے کہا، ایک بات تو بتائیے، اگر ایک مسافر راستہ بھول جائے اور ایسی جگہ جا پہنچے جہاں ایک انسان سویا ہوا ہو اور ایک انسان بیٹھا ہوا جاگ رہا ہو، تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ مسلمان عالم دین سمجھ گیا کہ عیسائی پادری کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ مسلمان عالم دین نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا خود اس انتظار میں ہے کہ کب سویا ہوا انسان اٹھے اور وہ اس انسان سے راستہ پوچھے۔ لہٰذا دوسرے مسافر کو بھی وہیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ پادری اس جواب پر لاجواب ہو گیا۔ ایک عربی کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا، پھر کہاں جاؤں گا؟ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ عربی کہنے لگا، آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ہی پائی ہے، پھر اس سے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ
کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایسے شخص کو نہیں جانتا، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن زن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا، کیا ہی بہترین حسن زن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا کہ میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حشر کے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا آسرا دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔